جماعت ساتویں، مضمون تاریخ، سبق نمبر 4، شیواجی مہاراج سے قبل کا مہاراشٹر۔ 17ویں صدی عیسوی کے آغاز سے مہاراشٹر کے زیادہ تر علاقے احمد نگر کے نظام شاہ اور بیجاپور کے عادل شاہ کے قبضے میں تھے۔ خاندیش میں مغلوں کی آمد ہو چکی تھی۔ جنوب میں اپنی حکومت کو وسعت دینا ان کا مقصد تھا۔ کوکن کے ساحلی علاقے پر افریقہ سے آئے ہوئے سدھیوں کی بستیاں تھیں۔ اس دوران یورپ سے آنے والے پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور وینیزویلیوں، ہالینڈ کے رہنے والے کے درمیان اقتدار کے لیے رسہ کشی اور بحری مقابلہ آرائی زوروں پر تھی۔ ان میں اپنے کاروبار اور تجارت کو فروغ کے لیے تجارتی منڈیوں پر قابض کرنے کی مقابلہ آرائی جاری تھی۔ مغربی ساحل پر واقع گوا اور وسئی پر پہلے ہی پرتگالی قابض تھے۔ دوسری طرف انگریزوں، فرانسیسیوں اور وینیزویلیوں نے اپنی تجارتی کمپنیوں کے ذریعے گودام کے حصول کے لیے بھارت میں داخلہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ تمام حکومتیں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتی اور خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، ساتھ ہی وہ ممکنہ طور پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی فکر میں رہتی۔ اس رسہ کشی اور مقابلہ آرائی کی وجہ سے مہاراشٹر میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یورپ سے آنے والے لوگوں کو ان کی ٹوپیوں کی وجہ سے ٹوپ کر کہا جاتا تھا۔ شیواجی مہاراج سے قبل کے عہد کی عوامی بستیاں عوام اور حکمران کے درمیان رابطہ کار، افسران، بازار، کاراگر وغیرہ کی نوعیت سمجھنے کے لیے گاؤں، موضوع، قصبہ اور پرگنہ جیسے جغرافیائی مقامات سے تعارف حاصل کرنا ضروری ہے۔ پرگنہ کئی گاؤں کا مجموعہ ہوتا۔ عام طور پر پرگنہ کا صدر مقام کو قصبہ کہا جاتا۔ قصبے سے چھوٹے گاؤں کو موضوع کہا جاتا۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ گاؤں، موضوع، قصبہ اور پرگنہ کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ گاؤں، موضوع۔ بہترے لوگ گاؤں ہی میں رہتے تھے۔ گاؤں کو موضوع بھی کہا جاتا تھا۔ گاؤں کے مکھیا کو پاٹل کہا جاتا تھا۔ پاٹل کی یہ کوششیں ہوتی کہ گاؤں کے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی زمینوں پر فصل اگائیں۔ گاؤں میں جھگڑے اور تنازع ہوتے تھے، لہٰذا گاؤں میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری پاٹل ہی کی ہوتی تھی۔ پاٹل کو اس کاموں میں کلکرنی مدد کرتا۔ کلکرنی کا کام تھا جمع شدہ محصول کا اندراج کرنا۔ گاؤں میں مختلف کاراگر ہوا کرتے تھے۔ خاندانی روایت کے مطابق ان کو پیشے سے متعلق حقوق حاصل تھے۔ کاراگروں کی خدمت کے عوض انہیں کسانوں سے اناج کی شکل میں کچھ حصہ مل جاتا تھا، جسے بلوتے کہتے تھے۔ قصبہ، بڑے گاؤں کو قصبہ کہا جاتا تھا۔ عام طور پر پرگنہ کے صدر مقام کو قصبہ کہا جاتا تھا۔ مثلاً انداپور پرگنہ کا صدر مقام انداپور قصبہ، وائی پرگنہ کا صدر مقام وائی قصبہ۔ گاؤں کی طرح قصبے کے لوگوں کا اہم پیشہ بھی زراعت ہی ہوتا تھا۔ وہاں بڑھئی، لوہار جیسے ماہر کاراگر بھی ہوا کرتے تھے۔ قصبے سے بازار جڑے ہوتے تھے۔ شیٹے اور مہاجن بازار کے وطندار کاروباری ہوا کرتے تھے۔ ہر گاؤں میں بازار نہیں ہوتے تھے، لیکن گاؤں میں بازار بسانے کی ذمہ داری شیٹے اور مہاجن کی ہوا کرتی تھی، جس کے لیے انہیں حکومت سے زمین اور گاؤں والوں کی طرف سے کچھ حقوق ملا کرتے تھے۔ بازاروں کا حساب کتاب دیکھنے کا کام مہاجن کیا کرتے تھے۔ پرگنہ، پرگنہ کئی گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن پرگنہ میں شامل گاؤں کی تعداد متعین نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً پونا پرگنہ بڑا پرگنہ تھا جس میں 290 گاؤں تھے، وہیں چاکن پرگنہ میں 64 گاؤں تھے۔ شرول پرگنہ چھوٹا پرگنہ تھا جو صرف 40 گاؤں پر مشتمل تھا۔ دیشمکھ اور دیش پانڈے پرگنہ کے وطندار افسر ہوا کرتے تھے۔ دیشمکھ پرگنہ
के पाटिलों का सरबराह हुआ करता था। गांव की सतह पर जो काम पाटिल किया करता था वही काम परगना की सतह पर देशमुख किया करता था। इसी तरह परगना के तमाम कुलकर्णियों का सरबराह देशपांडे हुआ करता था। गांव की सतह पर जो काम कुलकर्णी करता था वही काम परगना के सतह पर देशपांडे करता था। ये वतनदार अफसरान अवाम और हुक्मरानों के दरमियान राब्ते की कड़ी हुआ करते थे। परगना के गांव पर किसी आफत के आने या कहत जैसे हालात पैदा होने की सूरत में हुक्मरान तक अवाम की बात पहुंचाने का काम वतनदार किया करते थे। कभी कभी वतनदार अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल भी करते थे। कभी वो अवाम से ज़्यादा पैसे वसूल करते और कभी अवाम से वसूल किए हुए पैसों को हुक्मरान तक पहुंचाने में जानबूझकर देर करते। इस सूरत हाल से अवाम को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। कहत की मुसीबत। ज़राअत बारिश पर मुनहसर होती थी। बारिश न होने की सूरत में फसल पैदा नहीं होती थी। नतीजतन गल्ला और अनाज की कीमतें बढ़ जाती। लोगों के लिए अनाज हासिल करना मुश्किल हो जाता। जानवरों को चारा नहीं मिलता था। पानी की किल्लत हो जाती। लोगों के लिए गांव में रहना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो गांव छोड़ देते। लोग नस्ल मकानी के लिए मजबूर हो जाते। कहत को अवाम एक बड़ी मुसीबत और आफत ख्याल करते थे। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक भयानक कहत 1630 में पड़ा था। इस कहत से लोग बुरी तरह खौफजदा हो गए। अनाज की शिद्दत किल्लत हो गई। रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग खुद को बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलता। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए। मवेशी हलाक हो गए। ज़राअत ख़त्म हो गई। सनतें बर्बाद हो गई। माशी मामलात बिगड़ गए। लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। तबाहाल अवाम ज़िंदगी को दोबारा बहाल करना एक बड़ा चैलेंज था। क्या आप जानते हैं, जीजाबाई के हुक्म के मुताबिक पूना के नज़दीक पाषाण के मुकाम पर एक बाज़ार बसाया गया जिसे जीजापुर कहा जाता है। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा, इसके अलावा मालोजी, खेलोजी, परसोजी और विठोजी के नाम से औरंगाबाद में बसाए गए नए बाज़ार हैं। खेड़ से जुड़े हुए शिवापुर बाज़ार को शिवाजी ने बसाया था। ये भी जान लीजिए, एक ही नाम के दो गांवों को अलहदा और आज़ाद बताने के लिए इस गांव के नाम के आगे बुज़ुर्ग और खुर्द अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। असल गांव को बुज़ुर्ग और नए गांव को खुर्द कहा जाता है। मसलन गांव बुज़ुर्ग और वडगांव खुर्द। इसी तरह बच्चों, पूना के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, जैसा कोंडवा बुज़ुर्ग, कोंडवा खुर्द। इस सबक के दूसरे हिस्से में पार्ट 2 में हम वारकरी फ़िरक़े की खिदमत, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास, इन तमाम की मालूमात हासिल करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।